ٹھیک ہے، چلیے اس راز کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دنیا میں واقعی کچھ جگہ ایسی ہیں جو انسانی سمجھ اور علم سے بالکل باہر ہیں، اور سائبیریا کا برفیلا، دور دراز اور سنسان علاقہ، یہاں ایسی خوفناک کہانیاں چھپی ہیں جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ یہ صرف انتہائی سردی اور برف کی بات نہیں ہے، بلکہ عجیب و غریب رازوں کا مرکز بھی ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسے گاؤں کی بات کر رہے ہیں جو جیسے وقت کی قید سے آزاد ہو چکا ہے، یا شاید وقت کے ایک ہی لمحے میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا ہے۔ کلاچی، ایک ایسی پراسرار انجانی خاموشی میں ڈوبا ہوا گاؤں جس کی مثال پوری تاریخ میں ملنا ناممکن ہے۔ 30 یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے۔ 30 سال یہ وہ مکمل عرصہ ہے جس کے دوران اس گاؤں میں مسلسل خاموشی کے سوا کچھ نہیں دیکھا گیا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، جب 3 دہائیوں تک زندگی کا پہیہ بالکل رکا ہوا ہو تو فضا کتنی بوجھل اور تہری بھی ہوگی۔ ایک پوری نسل اس عرصے میں پیدا ہو کر جوان ہو سکتی تھی، لیکن یہاں گزرنے والے ہر دن نے صرف اس طویل اور گہرے سناٹے میں اضافہ ہی کیا ہے۔ اس تجزیے کا سب سے حیران کن حصہ یہ ہے کہ ایک محسوس لمحے پر کلاچی گاؤں کی تمام گھڑیاں ایک ساتھ ٹھیک ایک ہی وقت پر رک گئیں، اور اسی لمحے گاؤں کا ہر ایک فرد ایک ایسی گہری نیند میں چلا گیا جہاں سے واپسی کا راستہ کسی کو نہیں مل سکا۔ مطلب یہ کوئی عام نیند تھوڑی تھی، یہ ایک ایسی کیفیت تھی جس نے پورے گاؤں کو ایک ہی جھٹکے میں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کوئی وجہ واضح نہیں تھی، صرف ایک مکمل، اچانک اور خاموش نیند، اور کوئی بھی اس کے بعد بیدار نہیں ہو سکا۔ 1994 کا واقعہ، وہ آخری بیدار دن۔ اور یہ چیز بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے کہ یہ سفر دراصل کیسا رہا۔ دیکھیں، 1994 سے پہلے کی زندگی بالکل عام تھی، چہل پہل تھی۔ پھر اچانک وہ ٹھیک وہ وقت آتا ہے جب گھڑیاں رک جاتی ہیں اور وقت اپنی رفتار چھوڑ دیتا ہے، اور وہاں سے لے کر آج تک کی 30 سال پر محیط یہ خاموش نیند، وقت کا بہاؤ جیسے خاص مقام پر آ کر بالکل جم گیا ہو۔ ایک عام بستی کی ایسی حالت جہاں لوگ تو موجود ہیں مگر ہوش میں نہیں۔ زمین دوز گونج، ایک انتہائی پراسرار آواز۔ اب جو بات یہاں واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلسل گونج کوئی افسانہ یا وہم بالکل نہیں ہے، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے، برفیلی زمین کے نیچے سے آتی ہوئی ایک باقاعدہ اور مسلسل گونج۔ جو بھی اس گاؤں میں شام ڈھلنے کے بعد رکا ہے، اس نے زمین کے نیچے سے پیدا ہونے والی اس سانس لینے جیسی تھرتھراہٹ کی تصدیق کی ہے۔ آخر یہ آواز کس چیز کی ہے؟ کوئی قدرتی عمل یا کچھ اور؟ یہ گونج اس نیند کے واقعے سے اتنی گہری جڑی ہے کہ اسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سائنس اور مقامی داستانیں، دو بالکل مختلف نظریات۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بنیاد پر بات کیسے آگے بڑھتی ہے۔ سائنس اور جغرافی کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ اس علاقے کی زمین کے نیچے کچھ مخصوص عناصر موجود ہیں، خاص طور پر یورینیم گیس۔ یہ تھیوری یہ بیان کرتی ہے کہ زمین سے نکلنے والے ان زہریلی گیسوں نے لوگوں کے اعصابی نظام پر گہرا اثر ڈالا، جس کی وجہ سے وہ ایک ایسی بے ہوشی اور نیند کا شکار ہو گئے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ سائنس کے مطابق یہ محض ایک جغرافیکل مسئلہ ہے جہاں خود زمین نے ہی وہاں کے رہنے والوں کو بے ہوش کر دیا۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی تو موجود ہے۔ ایک طرف تو سائنس یورینیم گیس کو واضح وجہ بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ دوسری طرف مقامی روایات ایک بالکل مختلف ہی کہانی بیان کرتی ہیں۔ وہاں کے مقامی افسانوں کے مطابق اس زمین کے نیچے خفیہ سوویت تجربات کیے گئے تھے، ایک ایسی آزمائش جس کے خطرناک نتیجے سے یہ آبادی ہمیشہ کے لیے سوئی ہوئی رہ گئی۔ دونوں نظریات کی اپنی اپنی اہمیت ہے، ایک ٹھوس سائنس کی بات کرتا ہے تو دوسرا ان خفیہ حکمت عملیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو عام نظروں سے چھپا کر رکھی جاتی ہیں۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جب ہم اس تمام معلومات کو اکٹھا کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ سائبیریا کا انتہائی دور دراز علاقہ، 1994 میں پوری آبادی کا ایک ہی پل میں اچانک سو جانا، 30 سال کا لمبا عرصہ گزر جانا اور کسی کا بھی اس نیند سے نہ جاگنا، شام ڈھلنے کے بعد فضا میں سنائی دینے والی وہ پراسرار گونج، اور پھر یورینیم گیس کی تھیوری اور خفیہ تجربات کے درمیان تقسیم ہوتی وجوہات، یہ سب مل کر ایک ایسی داستان بناتے ہیں جو سچ میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ایسی ممنوعہ جگہوں میں آخر کیا راز پوشیدہ ہیں۔ ایک ابدی نیند، ہمیشہ کا قید خانہ۔ اور اب اس تجزیے کو ایک انتہائی اہم سوچ کے ساتھ یہاں مکمل کیا جاتا ہے۔ اس منجمد اور ظاہری خاموشی کے بالکل نیچے آخر واقعی کیا چھپا ہے؟ سائبیریا کی ان گہری اور برفیلی تہنوں میں آخر کیا وجود رکھتا ہے جس نے اس پوری بستی کو وقت کے کسی اندھیرے کونے میں گھم کر کے رکھ دیا ہے؟ حقیقت جو بھی ہو، زمین کے کسی نامعلوم حصے میں وہاں کوئی نہ کوئی راز منتظر ضرور ہے کہ کوئی آ کر اس مسلسل خاموشی کو توڑ دے۔